شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عمرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے اجازت عطا کی اور فرمایا، پیارے بھائی، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی جس کے بدلے میں پوری دنیا کا حصول میرے لیے باعث مسرت نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2248۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ اور دعائے مظلوم۔ اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر سے ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2249۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2250۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال آپ خاموش رہے؟ حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال واجب ہو جاتا اور تم استطاعت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، جب تک میں تمہیں کوئی مسئلہ نہ بتاؤں تو مجھے چھوڑے رکھو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں کسی چیز کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو مقدور بھر اس پر عمل کرو، اور جب میں کسی چیز سے تمہیں منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2505۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2506۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر وہ گناہ کا کام کرے نہ فحش گوئی کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس روز کی طرح لوٹتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2507۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2508۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس دوران کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر سے زوردار آواز سنی تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان سے پہلی مرتبہ ایک دروازہ کھلا اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو فرشتہ زمین کی طرف نازل ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا ہے۔ اس نے سلام عرض کیا تو کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، وہ آپ ہی کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، آپ اور آپ کے متبعین ان دونوں میں سے جو حرف دعا پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2124۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں ایسی ہیں کہ جو شخص رات کے وقت انہیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2125۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2126۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2127۔ سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے سلیمان آمش نے، ان سے ابو الدحا نے،
ان سے مسروق نے، ان سے عبداللہ بن مسعود نے۔ دوسری سند ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر بن عبدالحمید نے منصور بن مسعود بن معتمر سے بیان کیا، اور ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ 7 برس کا قحط ان پر بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھیجا تھا۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگوں نے چمڑے اور مردار تک کھا لیے۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اب تو آپ ہی کی قوم برباد ہو رہی ہے، اس لیے آپ خدا سے ان کے حق میں دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کا انتظار کر جب آسمان صاف دھواں نظر آئے گا۔ آیت انکم عائدون تک، نیز جب ہم سختی سے ان کی گرفت کریں گے۔ کفار کی سخت گرفت بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ دھوئیں کا بھی معاملہ گزر چکا جب سخت قحط پڑا تھا، جس میں پکڑ اور قید کا ذکر ہے، اور وہ سب ہو چکے۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت میں جو ذکر ہے وہ بھی ہو چکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1007۔